أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ والذین، اور رحمان کے وہ بندے بھی ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں ہی راتیں گزارتے ہیں۔ آیت نمبر 64، پارہ نمبر 19، سورۃ الفرقان۔ عنوان چل رہا ہے ان آیات کا کہ رحمان کے خاص بندے کون سے ہیں۔ رحمان کے انسان تو سارے ہی رحمان کے ہیں، مگر بندگی میں وہی بندہ آتا ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت اور نبی پاک کی اطاعت کی طرف جاتا ہو۔ تو رحمان کے بندے، ایک صفت یہ ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدہ اور قیام میں گزر جاتی ہیں۔ راتیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ کے پاؤں پہ رات کی عبادت سے ورم پڑ جاتے تھے، پاؤں مبارک آپ کے سوج جاتے تھے۔ قرآن حکیم سورۃ مزمل میں بھی آپ سے یہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے ہمارے نبی آپ رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا سا کم اپنے آپ کو جگا کے کیا کریں؟ عبادت کریں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم رات کو کیا کریں؟ آپ عبادت کریں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں ایک دن اپنی خالہ کے ہاں گھر میں رہنے کے لیے گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنی۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ نے وضو فرمایا، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا، آپ نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعات اتنی لمبی تھی کہ خدا کی قسم پوری رات اس میں کیا ہو گئی؟ بیت گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ ان سے لمبے رکوع اور سجدے ہم نے کبھی لمبے دیکھے نہیں، اور کبھی آپ اتنے چھوٹے کر دیتے ہیں کہ ہم نے کہتے کہ آئندہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں۔ تو آپ نے امت کو بھی تعلیم دی ہے تھوڑا ہو جائے، زیادہ ہو جائے، رکوع لمبا ہو جائے، سجدہ لمبا ہو جائے، قیام لمبا ہو جائے، رات کی عبادت کا چسکا ہی کچھ اور ہوتا ہے، مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب فرض نماز کے لیے جب صبح ہم کسی کو بیدار کرتے ہیں تو وہ بھی چڑ کے اٹھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چڑ کے اٹھتا ہے۔ اب سردیوں کی راتوں میں اگر کوئی بندہ 2 بجے اٹھ گیا اور اپنی شوق سے اٹھ گیا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آ رہا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے ہاں بعض علاقوں میں تو برف والے پانی سے بھائی وضو کیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ کثرت الخطا الی المساجد، تمہارے زیادہ قدم مسجد کی طرف جائیں۔ اب یہ ہم نے اپنے آئینے میں دیکھنا ہے کہ ہمارے قدم روزانہ چلتے ہیں رات تک، جاتے کہاں پہ ہیں یہ قدم؟ دکان پہ، مارکیٹ میں، بازار میں، گھر میں، محلے میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، کہ تمہارے زیادہ قدم کہاں جانے چاہیے؟ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر تمہارے قریب کی مسجد آباد ہے تو آپ دور جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر قریب کی مسجد آباد نہیں ہے بھائی، اس کو ویران چھوڑ کے دوسری مسجدوں میں جانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات بڑی پلے کی ہے اور اس کو باندھ کے رکھیں۔ بعض لوگ بڑے اسٹیٹس والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چھوٹی جی مسجد نماز نہیں، کسی بڑی مسجد نماز پڑھنی۔ یاد رکھیں اگر آپ کی مسجد آباد ہے، آپ کسی جگہ پہ جائیں، کسی وجہ سے جائیں،
کیا کریں؟ کسی وجہ کیا ہے کہ اچھی تلاوت آپ کو مل رہی ہے، یا کوئی درس و تدریس مل رہا ہے، یا آپ کو کوئی مسئلے مسائل وہاں پہ ملتے ہیں، اور ہو بھی آپ کی اپنی مسجد آباد، اور آئندہ والی مسجد میں جو آپ جا رہے ہیں وہاں کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہو تو پھر جا کے نماز پڑھیں وہاں۔ انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا۔ انتظار آپ کو پتہ ہے بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ صبح صبح جب ناشتے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر جناب پراٹھے بن رہے ہوتے ہیں اور انڈے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو بندہ دلچسپ ہوتا ہے، اشتیاق بڑھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اشتیاق بڑھتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے جناب جلدی جلدی آئیں اور کھائیں۔ انتظار ہے نا، اب بھوکے ہیں آپ اور جناب بن رہی ہے بریانی اور آپ آ کے بیٹھے ہوئے تو آپ کو انتظار ہے یار جلدی جلدی، اور گرمیوں کے موسم میں شدت کی آپ کو پیاس ہے۔ گھر میں آپ نے وہاں کہا فالسے کا شربت بنا دو، روح افزا کا شربت بنا دو، اب وہ جناب گلاس گلوس جگ جگ نکل گئے ہیں، اب آپ بڑے بےتابی سے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ علماء نے اس کی دو صورتیں لکھی ہیں، یہ تو مسجد میں بیٹھے رہو، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تجارت کون کرے گا؟ تو تجارت میں بھی چلے جاؤ، لیکن آپ کے ذہن میں ہو یار عصر آنے والی ہے، اب میں نے کیا پڑھنی ہے؟ عصر۔ بے شک آپ تجارت کرو لیکن نیت کر لو میں نے انشاءاللہ عصر کے لیے مسجد میں۔ والوضوء علی المکاری، اور وضو کرنا تکلیف کے باوجود، یہ ہے ثواب۔ اب گیزر کے پانی سے جو وضو ہے، ذرا سا گیزر بند ہو جائے نا تو سارے ہم اس طرح ہوتے ہیں جس طرح فارمی چوزے ہوتے ہیں، اور جناب گیزر نہیں چل رہے جناب، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر کے برا حال ہو گیا ہمارا۔ آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں نا جی، صحابہ کرام پہ قربان جائیں، بعض صحابہ تو پانی کا لوٹا اپنے پیٹ کے ساتھ دبا کے رکھتے تھے اور اس کے اوپر چادریں چودریں رکھتے تھے، اور وہ جب گرم ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، حضور کو دیتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ جناب وہ برف ہوتی ہے اور اس کو کپڑوں میں رکھتے ہیں، تھوڑی وہ پگھل جاتی ہے، اس کے بعد اس کے پانی سے کیا کرتے ہیں وہ، بعض حضرات تو برف سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، برف سے وضو کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم کہتے ہیں جناب گیزر ہونا چاہیے، گرم پانی ہونا چاہیے۔ گرم پانی بھی ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، نعمت سے انکار کوئی نہیں ہے، لیکن بھائی اگر وہ ایک دن گرم نہیں ہوا ہے، اس دن انتظامیہ کی اور مسجد والوں کی خیر نہیں ہوتی۔ ماضی سارے کہہ رہے تھے یار گیزر بند ہے، کسی نے گیزر بند کر دیے، کوئی بات نہیں، جہاں گیزر نہیں ہے وہ بھی تو نظام چلا رہے ہیں نا، لیکن اللہ جب دیتا ہے تو ٹھنڈا پانی گرم پانی جیسے اللہ چاہے دے دیتا ہے۔ رائے ونڈ کے اجتماع میں لاکھوں بندہ تھا، خدا کی قسم ایسا زبردست پانی، ایسا کیسا پانی تھا، آپ رات کو 2 بجے جا کے نہائیں، 1 بجے نہائیں، میں کہتا ہوں گیزر سے بھی زبردست پانی تھا، پینے میں، چلنے میں، ہر چیز میں، وضو کے اعتبار سے، غسل کے اعتبار سے بہترین پانی، لاکھوں لوگوں کے لیے اللہ نظام دیتے ہیں۔ وضو کرنا چاہیے مشقت والا وضو، آسانی والا وضو کوئی ضروری، مشقت والا وضو۔ مشقت والا یہ ہے کہ بھئی آپ کو پانی ٹھنڈا بھی ملے تو آپ کیا کر لو؟ وضو کر لو۔ تھوڑا پانی ہے تو اس سے آپ کوشش کرو وضو کر لو، جتنا ہو سکے آپ اس سے کیا کر لو؟ وضو کر لو۔ یہ 3 آدمی جو نماز کا انتظار کریں، جن کے زیادہ قدم مسجد تک چلے جائیں، جو وضو کریں مشقت والا، ہمارے نبی نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ وہ ہیں جو سرحد اسلامی پہ پوری رات پہرا دینے والے کا ثواب ہوتا ہے نا، وہ ان کو ملتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو ملتا ہے۔ تو یبیتون لربہم، فجر پڑھنی ہے ہی پڑھنی، ظہر تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، عصر تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مغرب تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، عشاء تو پڑھنی، یہ تو بندے رحمان کے ہیں، یہ تو سارے ہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو کیا ہے؟ سارے ہی ہیں، مگر خاص بندے ان سے تھوڑا سا آگے ہیں، اور وہ خاص بندے وہ ہیں جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ان میں تو کسی قسم کی کوئی کمپرومائز
ان میں تو کوئی لچک، کوئی نرمی، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ ترجمہ کے اندازہ لگاؤ، یہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ترجمہ یہ کرنے کا دل کر رہا ہے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن قرآن کا انداز یہ ہے وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دن کی تو یہ ساری پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن خاص ہونے کے لیے یہ رات کو بھی قیام اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے ترجمے کا ایک انداز ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا جناب فجر کوئی نہیں پڑھنی، ظہر کوئی نہیں پڑھنی، عصر کوئی نہیں پڑھنی، مغرب کوئی نہیں پڑھنی، عشاء کوئی نہیں پڑھنی، تہجد میں کھڑے ہو جائیں، یہ تو کوئی ثواب ہے؟ تو قرآن کا انداز کیا بتاتا ہے کہ رحمان کے بندے دن کو تو کبھی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے، مگر ان کی خاص صفت یہ ہے کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ رات بھی سجدے میں اور قیام کی حالت میں ان کی گزرتی ہے۔ ایک بندہ فلم دیکھتا ہے نا جی، فلم ہوتی ہے 2 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، جتنی بھی ہوتی ہے، ایک فلم دیکھ لیتے ہیں، دوسری بھی دیکھ لیتے ہیں، رات پوری گئی نا، رات پوری گئی۔ اب تو یہ سوشل میڈیا ہے، پہلے وہ جناب لاتے تھے وہ مووی ہے، اس کو لگاتے تھے، ہفتے کے دن جناب ہر جگہ پہ ہوتا تھا کوئی فلم لے آؤ یار، آج کیا لے آؤ؟ فلم لے آؤ۔ ہفتے والے دن، آگے اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، اچھا پہلے جمعے کی جب چھٹی ہوتی، جمعرات کو فلم چلتی ہوتی تھی، جمعرات کو چلتی، شب جمعہ میں۔ اچھا آپ اندازہ لگا لیں، یہ ہمارے تجربے کی بات ہے، ایک رات آپ فلم دیکھ لیں، 8 دن آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہو سکے گی، 10 دن آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ ایک رات جاگ لیں فلم کے پیچھے، مگر لیلۃ القدر ہو، شب جمعہ ہو، کوئی ایمان والی رات ہو، اس میں آپ جاگ لیں، ہلکی پھلکی آپ کو نیند دن کو شاید آ جائے گی، لیکن انشاءاللہ آپ ایکٹیو رہیں گے۔ اللہ کے راستے کی عبادت میں جاگنا اور چیز ہے، اور شیطانی کاموں میں جاگنا اور چیز ہے۔ اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہمارا بچہ تو رات کو 1:30 بجے آتا ہے، 2:30 بجے سوتا ہے، اور جناب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، صبح 9 بجے اٹھتا ہے، 10 بجے اٹھتا ہے۔ معاشرے میں اگر آپ کا بزنس آپ کو یہ بتا رہا ہے نا آپ رات کو 2 بجے سوئیں، تو آپ کی طبیعت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے، قرآن نے ہمارے نبی کو بھی کہا کہ سو جاؤ مگر رات کو اٹھو۔ اب دیکھیں، ایک بندہ عشاء کے بعد سویا، 8 بجے سو جاتا ہے، اگر وہ 2 بجے اٹھتا ہے رات کو، 3 بجے اٹھ جاتا ہے، تو 7 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے۔ کتنے گھنٹے کی؟ اب 3 بجے وہ اٹھے گا، اس کو طبی لحاظ سے نیند پوری ہو گئی ہے۔ اب آگے دیکھیں، 4، 5، 6، 3 گھنٹے اس کی عبادت کے لیے ملتے ہیں۔ رات کو سو کر بھی 3 گھنٹے کس کے لیے ملتے ہیں بھائی؟ عبادت کے لیے ملتے ہیں۔ اب وہ رات کو 3 گھنٹے بھی اگر عبادت کرتا رہے گا، کھڑا رہے گا، رکوع میں رہے گا، سجدے میں رہے گا، تو اس کے نفس کا بھی حق ادا ہو جائے گا، اور اس کے رب کا بھی حق کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ تو قرآن کے مفہوم کو ہمارا معاشرہ سنیں کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ والے دن کی تو کبھی مس کرتے ہی نہیں، ان کی خاص یہ بات ہے کہ وہ رات کو بھی پورا نہیں سوتے، بلکہ رات کو بھی اٹھ کے کیا کرتے ہیں بھائی؟ قیام سجدہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آج کل خواتین دیکھیں، خواتین، میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایک خاتون ہوتی ہے 8-10 دن تو اس کا شرعی عذر ہوتا ہے، 10 دن کی تو سمجھے نمازیں اس کے کھاتے میں ہے ہی نہیں ہے، وہ معاف ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی ان کی وہ قضا کرے گی، وہ کیا ہے کہتی نہیں ہمیں تو کچھ سہولت ہی نہیں ملی، ہمیں تو کوئی چیز ہی نہیں ملی۔ اور مرد کو کہا گیا نہیں تیری کوئی چھٹی نہیں۔ عورتوں کو کتنی چھٹی ہے؟ 8 دن، 10 دن، 7 دن، جو بھی ہے، 10 دن ان کی لمٹ ہے، 10 دن کی ان کو چھٹی ملتی ہے۔ پیچھے رہ گئے 20 دن، اور 20 دن کے اندر جناب نماز کے لیے کپڑے صاف نہیں، کھانا بنانا ہے، بچے روتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کو بھی تو آپ پڑھو، ہے جی، جو روٹیاں وہ لگاتی تھی اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آگ کا انتظام ایسا نہیں تھا جیسے آج کل ہے۔ آج کل تو عورتیں جناب وہ جو چولہا کا بٹن ہم ہاتھ سے کھول کے آگ لگاتے ہیں نا، وہ کہتی ہیں اے چولہا بھی نہیں ہونا چاہیے، آٹومیٹک چولہا ہونا چاہیے۔
کیا ہونا چاہیے؟ اور توا ہمارا وہ دیسی سیدھا ہوتا ہے، نہیں جی توا بھی یہ دوسرا کمپنی والا ہونا چاہیے ہے، فلاں چیز ہے، چمٹا ہونا چاہیے، چمٹے تو بغیر روٹی نہیں اتار سکتی۔ حالانکہ پہلے ہماری مائیں بیچاری پراٹھے بناتی تھی 20 پیس ہیں، ہاتھوں سے ہی اٹھا رہی ہیں، ہاتھوں سے ہی بنا رہی ہیں، چل بھی رہے ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے۔ آج کل سہولت پسندی اتنی ہے کہ آپ کے پاس آٹا گوندنا، روٹی پکانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ اس دور میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ اما فاطمہ پوری رات کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہیں اور صبح فجر پہ بالکل اینڈ پہ پہنچتی ہیں، پوری رات۔ حضرت بلال کی اذان آ گئی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، کہا ہائے بلال تھوڑا سا اور لیٹ آتا نا، آج میرا قرآن کیا ہو جاتا بھائی، ختم ہو جاتا۔ اب عورتوں کو اگر ہم کہیں جی 5 نمازیں دن کی پورا نہیں کرتی، اور رات کو تو ماشاءاللہ جس کی قسمت میں ہے کوئی اٹھ جائے تو اٹھ جائے، نہ اٹھے تو نہ اٹھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بتایا ہے رات سجدے میں رکھو۔ اچھا، رات سجدے میں کا ایک اور ترجمہ بھی علماء نے فرمایا کہ عشاء تم پڑھ لیتے ہو نا تو فجر تک انشاءاللہ تمہاری عبادت اکاؤنٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فجر تک تمہاری، اور تم یہ نیت کر لو یار میں اٹھوں گا، میں سجدہ رکوع کروں گا، تہجد پڑھوں گا۔ اگر آپ نہیں بھی اٹھ سکے تو اللہ آپ کو ثواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اپنا سٹیمنا بنانا ہو، اپنی قوت بڑھانی ہو، اپنی طاقت بڑھانی ہو، رات کو اٹھیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب رات کو جو تہجد گزار بندہ ہوتا ہے، تہجد گزار، تو ظاہر ہے میاں اور بیوی کے جب ازدواجی تعلق ہوں گے اور اس کے بعد وہ رات کو اٹھے گا تو وہ بیچارہ سردی کے موسم میں وضو کرے گا، غسل کرے گا، سب کچھ کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ تہجد پہ آ گیا ہے یا قیام اللیل پہ آ گیا تو اس کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر۔ ورنہ اس کو کیا ہے جناب، گرم گرم بستر میں سو جائے، یار ٹھیک ہے صبح فجر آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ اب وہ رات کو 1:30 بجے اٹھ رہا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے تیرے اوپر غسل فرض ہے، پہلے وہ کر لے، پھر قرآن کو ہاتھ لگانا، پھر نماز پڑھنا، پھر تہجد پڑھنا، پھر تم نے یہ کرنا ہے۔ وہ اپنی شوق سے اٹھ رہا ہے، پانی گرم نہیں بھی ہے تو ٹھنڈا پانی ڈال رہا ہے اور اس کے بعد یہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خاص بندوں کی راتیں دنیا سے رنگین نہیں ہوتی، دین سے رنگین ہوتی ہے۔ اس لیے رات کو جلدی سونا آپ کی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور 7 گھنٹے کی نیند تو مکمل آپ کا حق ہے۔ 7.5 8 گھنٹے آپ کو بیڈ پہ لگیں گے نیند آنے میں اور نیند پوری کرنے میں۔ اگر 7 گھنٹے کی نیند چاہیے تو 8 گھنٹے آپ کے بیڈ پہ لگتے ہیں، اور اگر اس میں کسر رہ جائے تو دن کو قیلولہ کر لیا کریں۔ کیا کر لیا کریں بھائی؟ قیلولہ، کھانا کھائیں، تھوڑی دیر کیا کر لیں، آرام کر لیں۔ تو یہ بھی آپ کی صحت کا خوبصورت نظام ہے۔ تو اس لیے ہم تھک گئے، ٹوٹ گئے یار، اوئے ہوئے ہوئے ہمت کوئی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یار، چڑھ جائے ادھر دبا دبا دبا۔ عبدالرزاق صاحب انہوں نے پوچھا تھکے کیوں یار تسی؟ تھکے کیوں؟ کس کل تو تھک گئے؟ کوئی کہے گا میں جناب تو یار 8 کلومیٹر پیدل ٹر گیا، بازار جانا سی، ٹھیک ہے چلا گیا ہے۔ کوئی کہے گا جناب میں کیرم بورڈ کھیلتا رہا پورا دن بیٹھ کے، کوئی کہے گا میں جناب بلیئرڈ کھیلتا رہا بیٹھ، کوئی کہے گا میں جناب وہ فٹ بال والی گیماں کھیلتا رہا، کوئی کہے گا جناب میں کرکٹ کھیل کے ٹوٹ گیا، تھک گیا، آگے پیچھے ہوئے، کوئی کہے گا فٹ بال کھیل کے تھک گیا۔ اور میرے بھائی تھکے ہوتے ٹوٹے ہوتے تم نماز میں کھڑے ہو کر، قیام میں کھڑے ہو کر، سجدے میں کھڑے ہو کر اور کہتے یار تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، پھر میرا اللہ بھی کہتا یار مزہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ مزہ آ گیا کہ یہ بندہ عبادت میں تھکا ہے۔ اب جب وہ تھکا ٹوٹا بندہ رات کو آتا نا، اوئے ہوئے ہوئے گیا جی، ختم، تھک گیا، ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایک نماز بھی اس کے کھاتے میں نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کس بات پہ تھک گیا ہے، کس بات پہ ٹوٹ گیا ہے، تو نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ اس تھکے ٹوٹے کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہے؟ اس تھکے ٹوٹے کی حیثیت ہے جو بیچارہ لمبی لمبی قرات کرتا ہے، لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تھک جائے ٹوٹ جائے، اللہ کی فرشتے اس پہ ناز کرتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔